کی یہ شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ وعدہ کر دیا یا تو وعدہ کیا نہیں، اور اگر وعدہ کر لیا تو پھر توڑنا تو مسلمان کی شان نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو منافق کی نشانی ہے، اذا عاہد غدر واذا تؤمن خان واذا خاصم فجر۔ یہ منافق کی نشانی، جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالی دیتا ہے، یہ منافق کی نشانی۔ جب امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس تو اس میں سے وہ خیانت کر لیتا ہے، یہ منافق کی نشانی۔ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے، یہ منافق کی نشانی۔ اور مومن، المؤمن اذا وعد وفا، مومن تو وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ آئیے میں آپ کو اس پر ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کا انداز زندگی کیا ہوا کرتا تھا، کس طرح وہ وعدے کو وفا کیا کرتے تھے۔ ایک مالدار متمول آدمی تھا، پیسے والا، اللہ نے اس کو مال بھی دے رکھا تھا، دل بھی دے رکھا تھا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دل ہوتا ہے مال نہیں ہوتا، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ غریبوں کا دل بڑا ہوتا ہے مگر مال نہیں ہوتا، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے مگر دل نہیں ہوتا۔ میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ تھوڑا سا ہیلے ڈلیں تو مجھے سمجھ آئے کہ نہیں آپ سن رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی، اتنی دھیرے سے کہیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی۔ تو جنہوں نے نہیں اٹھایا ان کو میں کیا مانوں، کس کمپنی سے مانوں؟ اچھا چلیں دوبارہ موقع دے دیتے ہیں۔ اب جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ اپنی غلطی کو سدھار لیں، پھر ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی۔ جنہوں نے اب بھی نہیں اٹھایا ان کو اللہ ہی اٹھائے گا۔ ہاں، اور کیا کریں؟ اس لیے کہ جو مولا علی کے نام پہ نہیں اٹھا سکتے پھر وہ کس کے نام پہ اٹھائے؟ علی وہ ہے جس کا ہاتھ خود حضور نے اٹھا دیا، جن کا ہاتھ غدیر خم کے موقع پر خود حضور نے پکڑ کے اٹھا کے کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اس لیے مولا کائنات کا نام آئے تو تڑپ جایا کرو، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ چلیں، میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ بیچارہ مالدار تھا۔ تو لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں، کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے دل نہیں ہوتا، کسی کے پاس دل ہوتا ہے تو پیسہ نہیں ہوتا۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے اور زور سے بولو نا، ڈر کیوں رہے ہو؟ دل بھی ہوتا ہے۔ میں بول رہا ہوں نا، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میرے ساتھ ہوگا جو ہونا ہوگا، آپ نے تو صرف میری ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ ڈریے مت، اللہ کے سوا کسی سے بھی مت ڈرا کرو۔ سیٹھ صاحب پیسہ نہیں دیتے، صدر صاحب زندگی نہیں چلاتے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی تو صرف بہانہ ہے، سب خدا دیتا ہے۔ جب وہ اڑنے والے پرندوں کو بھی دے دیتا ہے تو چلنے والے انسانوں کو بھی عطا کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر توکل کر کے چلتا رہے۔ تو بات کو میں تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں اور ختم کرنے کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ تو وہ مالدار آدمی تھا بیچارہ، اللہ نے اس کو دل بھی عطا فرمایا تھا، تو وہ بڑی سخاوت کیا کرتا تھا، خوب سخی تھا بھائی، خوب سخاوت کرتا تھا۔ خدا کی قدرت کے سخاوت کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا۔ سخی کے لیے حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، السخی قریب من الجنہ، سخی جنت کے قریب ہوتا۔ ہمیں سبحان اللہ کہو۔ کوئی مودی کے قریب کھڑے ہو کے فوٹو لے لے تو آپ خوش ہو جاتے ہو، ارے مودی کے قریب کھڑا ہے۔ ہاں، اگرچہ گالیاں دیتے ہو آپ 70 اس کو، ارے صاحب سی ایم کے قریب کھڑا ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں سخاوت کر، میں جنت کے قریب کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ جنت کے قریب ہے سخی، سخاوت کرنے والا جنت کے قریب۔ عقل کہتی ہے مال خرچہ کرنے سے کم ہوتا ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں دین کے نام پر خرچہ کرو، دین میں خرچہ کرو، دین پر خرچہ کرو۔ عقل کہتی ہے کم ہوتا ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں میں کہتا ہوں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے عقل کا پردہ، ہمارے لیے عقل کا حکم بعد میں ہے، مصطفیٰ کا حکم پہلے ہے، اس لیے کہ عقل کو مصطفیٰ کے نور کے صدقے بنایا گیا ہے۔ ہم اہل ایمان کے لیے حضور کا آرڈر پہلے ہے،
عقل کی کیفیت بعد میں ہے. جو بندہ زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ہاں ہنسنے کی بات نہیں صحیح میں. اور جب بندہ عشق کے میدان میں کود پڑتا ہے تو پھر کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں فقیروں پہ اسرار شہنشاہی. ہاں ہاں جب عشق سکھاتا ہے. کون سا عشق ہے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. یہ عشق رسول ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا وہ مالدار آدمی اس دنیا فانی سے چلا گیا. ایک بچہ اس نے اپنے پیچھے چھوڑا, بیوی اپنے پیچھے چھوڑی اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا. 200 درہم اس کی بیوی نے اولاد کے لیے الگ کر دیا, چونکہ وہ شوہر بھی سخی تھا, سخاوت کرتے کرتے اس دنیا سے چلا. پھر اس کے بعد آپ میری طرف دیکھیں, اس وقت سب سے امپورٹنٹ میں ہوں اور اگر آپ کو ادھر زیادہ ضرورت ہے تو جا سکتے ہیں. میں تو آپ کو پکڑ کے بیٹھا نہیں ہوں, آپ بھی اپنے پیر کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی میرا پیر نہیں لے جائے, کوئی میری کرسی نہیں لے جائے. میں تو نہیں لے جا رہا نا, میں تو 2 آدمی بیٹھے رہیں گے تو بھی میں سناؤں گا, کیونکہ میری ڈیوٹی یہی ہے. اور ہم مسلمان لوگ ہیں, جب صرف تقریروں میں یہ کہتے نہیں ہیں کہ فرشتے بھی آتے ہیں, الحمدللہ ہم یقین بھی رکھتے ہیں کہ فرشتے آ کر سنتے ہیں. 2 سنیں آپ کوئی بات نہیں, میرے اللہ رب العزت کے فرشتے تو سنیں گے. اور فرشتے گزر بھی جائیں آ کے, کوئی فرشتہ نہ رہے تو میرے یہ جو دونوں ہیں یہ تو سنیں گے, یہ تو سنیں گے. تو قیامت میں بدلہ ان کی گواہی پر بھی تو دے ہی دیا جائے گا. آپ کے سبحان اللہ سے کوئی میری زندگی بڑھ تو نہیں جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ میرا فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. تو میں تیزی کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ ناگور شریف کا مزاج میں جانتا ہوں اور لوگوں کے سننے کا انداز بھی میں جانتا ہوں اور لوگ کتنے آتے ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں. اس لیے میں زیادہ کچھ آپ کو نہیں کہتا, تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں اور واقعے کو مکمل کرتا ہوں. تو وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا. اس کی بیوی بھی الحمدللہ رب العالمین بڑی سخی تھی. تو جو مال بچا اس نے وہ بھی اللہ کی راہ میں دھیرے 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 کر کے خرچ کر دیا. بچہ چونکہ چھوٹا تھا تو 200 چاندی کے سکے اس نے اپنے بچے کے لیے رکھ دیے. توجہ کے ساتھ سنیں, شاید یہ قصہ آپ نے سنا نہیں ہوگا, ہاں چینل والوں کے لیے فائدہ مند ہے چونکہ کبھی کبھی نئی بات آتی ان کے لیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 200 درہم اس بچے کے لیے انہوں نے, اپنے بچے کے لیے انہوں نے رکھ دیا کہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ اس کے حصے کا ہے, باقی سارا خرچہ کر دیا. اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیا, ڈھیجے بازوں میں نہیں خرچہ کیا. ہاں یوں نہیں کہ لون لے لے کے حرام خور ہو کے بیٹیوں کی شادی میں خرچہ کر دیا, نہیں, گالی نہیں دے رہا میں, لیکن لون ضرور غیر ضروری طور پر لون لینا حرام کھانا ہے. علماء سے پوچھ لیجئے گا, اتنے بیاج جو لگتے بیاج کا استعمال ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی آپ کو حرام خور کہتے تو برا لگ جاتا ہے, مگر جناب یہ کون سا اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اور سوسائٹی میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے قرض کے پہاڑ کو اپنے سر پہ رکھ کے بیٹی کی شادی کریں. فلاں کیا کہے گا, فلاں کیا کہے, گولی مارو فلاں کو, اللہ کیا کہے گا یہ سوچو, رسول اللہ کیا کہیں گے یہ سوچو. اس لیے کہ فلاں تو آپ کی قبر میں نہیں آنا, قبر میں تو ایک ہی ذات کو آنا ہے اور وہ زہرا کا بابا ہے جو قبر کی تاریکی کو اپنے جلوہ مبارک سے, اپنے رخسار, اپنے گال مبارک کی روشنی سے ہماری اور آپ کی اندھیری قبر کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, اشرفی دولہ, برادران ملت اسلامیہ. اس لیے یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, اس سے باہر آئیے اس سے. کہنے والے کہتے رہیں, آپ کے ہر کام پہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کمنٹ کرتا ہے, تو کیا آپ جینا ہی بند کر دیں؟ معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو آپ کا بولنا پسند نہیں, کچھ ایسے ہیں جن کو آپ کا چلنا پسند نہیں, کچھ ایسے ہیں جن کو آپ کا رہنا ہی پسند نہیں, تو کیا خودکشی کر لو گے؟ ہمیں اور آپ کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں جینی. ہم اور آپ مسلمان ہیں, مطلب یہ ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, اور جان کی جو قیمت دی ہے وہ جنت دیتی ہے. اسی لیے
اپنی مرضی کے مطابق جیو گے تو نقصان میں رہو، ان کی مرضی کے مطابق جیو گے تو یہاں تھوڑے لوگ کہہ سکتے ہیں بڑا کنجوس ہے، فقیر ہے، فلاں ہے، ٹھکان، کوئی نہیں، بندے کو گالیاں دی جائیں تو بھی لوگ جنازے میں آتے ہیں. ہاں جتنی جنازے میں لوگ بھیڑ کرتے ہیں، اگر غریب کی محبت میں اگر اس کو سلام کرنے کے لیے آ جائیں تو اس کی زندگی میں سمجھتا ہوں 2 دن بڑھ جاوے خوشی کی وجہ سے. ہاں حالات تو ایسے ہیں نا، انتقال کے بعد لوگ کام چھوڑ کے اور اپنی تمام مصروفیت کو ترک کر کے آتے ہیں. ارے یار پہلے 2 دن آ کے خوش کر کے چلا گیا ہوتا تو وہ پتہ نہیں کتنی دعائیں تجھے دے کے جا. اسے ہٹیک نہیں آتا اگر تیری یہ کیفیت نہیں ہوتا. اگر تو ایک بار کہہ دیتا کہ میں نے 50% قرضہ تیرا معاف کر دیا، مرنے کے بعد تو نے ویسے ہی معاف کرنا ہے کہ اب پیچھے دینے والا کوئی نہیں، چھوڑو صبر کرو، قصہ ختم ہو گیا، پیچھے دینے والا کوئی نہیں. اگر زندگی میں کہہ دیتا کہ 50% معاف کر دیا یار، تیری مجبوری کو دیکھ کر 50% ادا کر دے، تو شاید اس کی زندگی اور بھی چل جاتی. خیر باتیں بہت کچھ ہیں کرنے کی، واقعہ لمبا ہے، میں تیزی سے ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ الرحمن گفتگو ہوگی. پرسوں پھر مجھے ناگور شریف میں گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ حضرت سرکار صوفی حضرت سرکار حمید الدین ریحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر. اس لیے میں آج اپنی تیزی سے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا جناب والا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دیوانے کی بات کر رہا تھا اور اس کی بیوی کی بات کر رہا تھا. 200 درہم اس نے اپنی اولاد کے لیے رکھے، باقی سب جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ جب بڑا ہوا تو پوچھا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ کہا چھوڑا ہے 200 درہم. کہا جو کچھ چھوڑا تھا وہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیا. کہا میرے لیے میرا حصہ بھی آپ نے خرچہ کر دیا؟ کہا نہیں تیرا حصہ نہیں خرچہ کیا، تیرے لیے 200 درہم ہم نے الگ رکھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ماں نے اپنے بیٹے کو 200 درہم پکڑایا، کہا یہ تیرے حصے کے ہیں، ان کا مالک تو ہے، اب تو چاہے تو اللہ کی راہ میں خرچہ کر دے، تو چاہے تو لے کر چلا جا، میں تجھے روکنے ٹوکنے والی نہیں ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ میرا ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا، اب مجھے اجازت دو امی جان، میں رزق کی تلاش میں نکلتا ہوں، اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلتا ہوں. 200 درہم میرے کتنے دن چلیں گے، اس لیے مجھے اللہ کا فضل تلاش کرنے جانا پڑے گا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تیری مرضی، میں تجھے اجازت دیتی ہوں چلا جا. وہ 200 درہم لے کر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا. چلتا چلتا دیکھیں صاحب، جب خون پوزیٹیو ہوتا ہے تو پھر اولاد بھی پوزیٹیو ہوتی ہے. بات تو یہ ہے کہ جب ماں باپ تقوی کا پلندہ ہوتے ہیں تو پھر اولاد میں بھی سخاوت آ ہی جاتی ہے، پھر اولاد میں بھی نیکوکاری آ ہی جاتی ہے. لیکن جب ایئر فون کے گانوں پر تھرکتے ہوئے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے تو پھر وہ شادی پر نعت نہیں سنتا، وہ ڈی جے ہی بجاتا ہے، کیونکہ یہ برائی اس کی اپنی ہے، ساتھ میں اس کی پرورش کی بھی غلطی ہے. اس کو بتایا نہیں گیا کہ بیٹا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بیٹا جرم کیا ہے اور طریقہ زندگی کیا ہے. اس کو بتایا نہیں گیا امپورٹنٹ کیا ہے اور غیر ضروری چیز کیا ہے. اس کو اسکول چھوڑنے سے تو ڈر لگتا ہے مگر مسجد چھوڑ دینے پر اس پر کوئی اثر نہیں آتا. یہ کس کی غلطی ہے؟ اصلاح قوم. آپ کو منظور ہے اگر تو بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجئے، اس لیے کہ جب مائیں بی بی ماہ نور ہوتی ہیں تو بیٹا پیٹ میں غریب نواز جلوہ گر ہوتا ہے. جب مائیں ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سمیر ہوتی ہیں تو پھر ماں جب ایسی ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. جب ماں خدیجہ پاک ہوتی ہیں تو بیٹا عزیز الدین صوفی ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا اولاد نیک، اگر ماں باپ نیک، کما تدین تدان، بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم ریئر کہ ماں باپ کی کوئی اولاد بگڑ، اگر 2-3 ہیں تو شریف سارے شریف ہیں، ایک آدھ بگڑ گئی صحبت کی وجہ سے تو بگڑ گئی. نیک بیٹا جب باپ بھی سخی ماں بھی سخی تو ظاہر ہے کہ اس کے خون میں سخاوت ہے. وہ راستے میں چلتا چلتا کیا دیکھتا ہے کہ ایک میت پڑی ہوئی، مردہ پڑا ہوا، اور اس کے بدن پہ کفن نہیں، اس کو کفن پہنانے والا کوئی نہیں. اس نے کہا یار انسان ہے، مسلمان ہے، اس کو کفن پہنانے والا کوئی نہیں، چلو اپنے پتہ کرتے ہیں بازار میں کفن کتنے کا آتا ہے، اپنے اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں. وہ بازار گیا نا تو پتہ چلا کہ 180 درہم تیرے خرچ ہو جائیں گے اس کے کفن دفن کے انتظام. 180 درہم ہے ہی ٹوٹل اس کے پاس 200، 180 خرچہ ہو جائیں. اب ایسے وہ دو راہے پر کھڑا ہے کہ اگر میں خرچہ کرتا ہوں تو 20 روپے بچتے ہیں، اور 20 روپے میں کیا زندگی گزاروں گا، کیا بزنس شروع کروں، اور اگر نہیں خرچہ کرتا ہوں تو ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ تیرے پاس ہیں
اور پھر بھی جو ہے وہ کوئی انسان اللہ کا کوئی بندہ بغیر کفن کے پڑا رہے. اس کی سخاوت غالب آ گئی. اس نے 180 درہم کا کفن خریدا, لے جا کے اس کو پہنایا, اس کو دفن کا انتظام کیا. اب اس کے پاس 20 درہم بچے صرف, مگر اس کے دل میں جو اللہ پر بھروسہ ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہ آگے چل پڑا. جب وہ آگے چل پڑا بس اپنے مولا سے کہتا, مولا راستہ نکالنے والا دکھانے والا تو ہے, مجھ پر کرم کی نظر فرما. راستے میں ایک اللہ والا اسے مل گیا, بولو نا سبحان اللہ. ایک اللہ والا مل گیا اور اللہ والے نے پوچھا تیرے پاس کتنے ہیں؟ کہا 20 درہم ہے. یار کس لیے نکلا؟ خدا کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں. اللہ اکبر. اب وہ اللہ والا کہتا ہے سن, اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا فلاں شہر میں فلاں جگہ چلا جا, وہاں ایک خاتون بلی بیچ رہی. کیا بیچ رہی ہیں؟ بلی. اور اس اللہ والے نے بتایا کہ وہ 20 درہم کی بلی بیچ رہی, نہ کم کی نہ زیادہ کی, 20 کی بیچ رہی ہے. جا کے اس بلی کو خرید لینا. کہا پھر اس بلی کو اللہ کے نام پر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دینا, اور ذبح کر دینے کے بعد اس کے جسم کو جلا دینا, اور جلانے کے بعد اس کی راکھ بن جائے تو اس کو ایک ڈبے میں رکھ لینا. کہا یہ سب کس لیے؟ کہا پھر فلاں فلاں ملک چلے جانا. ابھی شہر بدلا, اب کنٹری بدل دی. فلاں ملک جانا, اور ملک میں جب پہنچو گے تو وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ اس ملک کے بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. تم اسی راکھ کو بادشاہ کی آنکھوں میں سرمے کے طور پر لگا دینا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دے. یہ سارا پروسیس سمجھایا, مگر ایک شرط ہے. کہا کیا؟ جب تم مال لے کر پلٹے گا تو آدھا تیرا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا, 50-50 ہوگا. جوان نے وعدہ کر دیا. کیا کیا؟ زور سے بولو. ہاں یہ وعدے پہ بات چلی تھی نا, وعدہ کر لیا. ٹھیک ہے جو کچھ بھی مجھے ملے گا ان سب کچھ میں آدھا تیرا. وہاں سے چلا. واقعی میں وہ عورت ملی اور اتنی کی ہی بلی بیچ رہی تھی. اس نے دیا. اچھا یہ بھی اللہ والوں کا دل ہے. ہم کیا جانتے, یہ بھی میرا ہو جائے, وہ بھی میرا ہو جائے, وہ بھی میرا ہو جائے, وہ بھی میرا. وہ جانتا ہے کہ بلی بھی بک رہی ہے, بتانے والا جانتا ہے کہ بلی بھی بک رہی ہے, بادشاہ کہاں ہے, ضرورت کیا ہے, شفا کیسے ملے, سب کچھ جانتا ہے. مگر اللہ والے ہیں, دل میں وسعت اتنی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے اس لیے یہ جائے, خدا کی جو بھی مرضی رہی ہو. وہ خود نہیں گیا اللہ والا, اس نے جوان کو بھیجا. کہا 50-50 ہوگا. کہا ٹھیک ہے بھائی. وہ گئے. واقعی میں ایسا ہوا کہ پھر اس کا سرما بنایا. سرما بنانے کے بعد دوسرے ملک پہنچے تو واقعی حکیموں کی لائن لگی ہوئی ہے. بادشاہ سلامت کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. بڑے بڑے حکیم آتے ہیں, چیک کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آنکھوں کی روشنی نہیں لوٹتی, قتل کر دیے جاتے. انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ میں بھی بادشاہ کو سرما لگانا چاہتا ہوں. اللہ والے پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر. ایسا تو نہیں نا کہ راکھ میں کل آپ جلانے ہو جانے لگ جائیں کہ چلیں ہم بھی چیک کریں کیا ہے کیا نہیں ہے. کوئی بھروسہ نہیں نا, کی وضاحت کر دینا ضروری ہے مولانا عمران صاحب, ورنہ پتہ چلا کہ آپ اپنی گاڑی اس ٹریک پر دوڑانے لگ جائیں. نہیں, اگر ایسا کریں گے تو وہی حال ہوگا. بہت سارا انڈا لے کر بیٹھا, محبوب الہی کو قل واللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا. وہ بار بار انڈے پر قل واللہ پڑھ پڑھ کے دم کرتا رہا کہ سونا ہو جائے, انڈا سونے کا ہو جائے, انڈا سونے کا ہو جائے. محبوب الہی نے 3 بار قل واللہ شریف پڑھ کے انڈا سونے کا بنا دیا تھا. وہ پوری رات انڈے کے ٹرے پہ دم 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 کرتے ہوئے خود بے دم ہو گیا. مگر جناب وہ ایک انڈا بھی سونا نہیں ہوا, ایک بھی. پھر کہا حضور آپ نے 3 پڑھ کے 1 بنا دیے تھے, میں نے پتہ نہیں کتنے پڑھ دیے, ایک بھی نہیں ہوا.
فرمایا محبوب الہی جیسی زبان تو پیدا کر. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہاں یہ وہ سسٹم ہے. پتہ چلا آپ بھی کوئی دکان کھول لیں اور شروع ہو جائیں. سنیں بادشاہ کے درباریوں سے کہا میں بھی لگاؤں گا سرما. بادشاہ کے درباری نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل پہلے تو یہ حالات دکھا دیں پھر بتانا کہ لگائے گا کہ نہیں لگائے. ایک میدان میں لے کر گئے, وہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی, لاشیں ہی لاشیں. کہا یہ بادشاہ کا علاج کرنے والے لوگوں کی لاشیں ہیں, اگر بادشاہ ٹھیک نہیں ہوا تو تیرا بھی یہی حشر ہوگا. اب بول لگانا چاہتا ہے؟ جب اللہ کا فضل تلاش کرنے پر آیا ہے تو بھروسہ بھی مکمل اللہ پر ہے, مکمل بھروسہ اللہ پاک کی ذات. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے مقدر میں جو لکھا ہوگا وہ ہوگا, میں تو سرما لگانے کی اجازت چاہتا ہوں. بادشاہ تک پہنچایا گیا. وہی راکھ جب اس کی آنکھوں میں لگائی گئی تو بادشاہ نے کہا مجھے کچھ سکون مل رہا ہے. دوسری مرتبہ سرما لگایا گیا تو بادشاہ نے کہا گویا کہ مجھے کچھ نظر آ رہا ہے. پھر سے لگاؤ, پھر سرما لگایا گیا. تیسری بار جب اس بندے نے جوان نے سرما لگایا تو بادشاہ کی آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی واپس آ گئی, یعنی اس کی ڈوبی ہوئی دنیا واپس آ گئی, اس کی گئی ہوئی زندگی واپس آ گئی. بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہا اب تجھے کیا چاہیے؟ جو چاہے مانگ لے. کہا جو چاہو دے دو. کہا میں اپنی آدھی سلطنت تجھے دے دیتا ہوں, اپنی آدھی سلطنت تجھے دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کا نکاح میں تجھ سے کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. 20 روپے گھر سے لے کے نکلنے والا آدھی حکومت کا بادشاہ بن گیا, اور جناب راجکمار بھی بن گیا, بادشاہ کا داماد بھی بن گیا. اللہ اکبر. چند دن گزرے, اپنے مولا کا شکرانہ ادا کرتا رہا. چند دن گزرنے کے بعد اسے اپنی بوڑھی ماں کی یاد آئی اور اس نے کہا بادشاہ سلامت, میری ایک ماں ہے, میں اس ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چلا جا, یہ میری بیٹی ہے تو کیا ہوا, مگر تیری بیوی ہے تو اس کو بھی شایان شان شاہی انداز میں لے کر جا. آدھی سلطنت تیری ہے, اپنا مال جو چاہے تو لے کر جا, میں نہیں روکتا. اللہ اکبر. اب وہ اپنا سارا مال و منال لے کر شاندار انداز میں بیوی کے ساتھ جانے لگا اپنے گھر کی طرف. تو وہی جگہ جہاں وہ رہنمائی کرنے والا بھائی ملا تھا وہیں وہ پھر کھڑا ہوا ملا. تو کہا کہ بھائی مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں بھائی میں تو پہچانتا ہی نہیں تو کون, میں نہیں جانتا تم کون ہو. نہیں جانتے؟ نہیں میں نہیں جانتا. تو وہ دھوکے باز نہیں تھا جوان, اس نے یاد دلایا کہ یاد کر, چونکہ اس بات کو بہت زمانہ بیت گیا, ایسا تو ہے نہیں کل کی بات ہوئی, زمانہ بیت گیا. تو کہا یاد کر اسی جگہ سے تو 20 درہم لے کے نکلا تھا اور میں نے تیری رہنمائی کی تھی اور تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہاں آدھا تیرا آدھا میرا. اس مومن نے وعدے کا نام سنا تو اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور اس نے کہا تو سچ کہتا ہے, میں نے واقعی وعدہ کیا تھا اور اب یہ میری سلطنت, یہ میرا مال ہے, اس کے 2 حصے کر لو. 2 حصے کروا دیے, آدھا حصہ ادھر رکھ دو آدھا ادھر رکھ دو, اس لیے کہ میرا ہے ہی نہیں, آدھا واقعی اس کا ہے آدھا واقعی میرا ہے. ہاں بڑے سمجھدار ہیں آپ, بہت پرانا ایکسپیرینس ہے آپ کو. بیوی کی بات آ گئی صاحب. ہاں بڑھاپے میں بھی آپ کو بیوی کی بات یاد ہے. سنیے, خیر یہ نکاح کی برکتیں, بڑھاپے میں بیوی کی باتیں لو میرج میں نہیں یاد آتی. یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کے طریق پر چلتے ہوئے اگر یاد آئے تو جناب بات یاد آتی. واقعی بیوی کی بات ہوئی صاحب. اس نے کہا کہ یہ بھی تو تجھے ملی ہے تو پھر آدھا حصہ تیرا آدھا میرا. اب اس کو آدھا کیسے کیا جائے؟ اس نے کہا آرا لاؤ. آرا سمجھتے ہو؟ ارے ناگور والے نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھیں گے, کئیوں پہ چلا چکے ہیں. آرا لاؤ, 2 ٹکڑے کر دو, آدھا حصہ تیرا آدھا میرا. اب اس کے دل میں بیوی کی محبت تو ہے مگر وعدہ بھی تو ہے نا, اب کیا کرے؟
تو اس نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے. اس نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی. بیوی نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا لاؤ آرا کر دو 2 ٹکڑے, آدھا ٹکڑا تیرا ہے آدھا میرا. آرا بھی لا لیا گیا اور لا کے اس سے پہلے کہ اس کے ٹکڑے کیے جاتے اس اللہ والے نے کھڑے ہو کر کہا جوان ہم تو تیری کیپیسٹی کا اندازہ لگا رہے تھے, ہم تو تیرے ایفائے عہد کا کو جانچ رہے تھے, ہم تو یہ دیکھ رہے تھے مال آنے کے بعد تو مغرور تو نہیں ہو گیا ہے, ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ تو اپنے وعدے کو بھولنے والا منافقوں کی طرح تو نہیں ہو گیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ تجھے رب نے نعمتیں دے دی تو خدا کو بھول بیٹھا ہے. مگر نوجوان تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. جا بیوی بھی تیری ہے, سلطنت بھی تیری ہے, 20 روپیہ لے کے نکلنے والا بادشاہ کا داماد بن کر عیش سے زندگی گزارنے لگا. اور وعدے کو اس حد تک اس نوجوان نے ادا کیا. مسلمانوں کی شان تو یہ, مسلمانوں کی شان تو یہ ہے. اور 500 اور 20 ہزار پتہ نہیں کتنی ریٹ آپ نے بتائی, 15,000 کی 5,000 پتہ نہیں کتنی بتائی, جتنی بھی آپ کو دھامی گئی ہو وہ آپ جانیں. لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے وعدے پر ٹکا رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ اللہ والے ہیں جن کی راتیں اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے گزرتی, قیام میں گزرتی ہیں. اور ان کی شان یہ ایسا نہیں کہ وہ عبادت کرنے کے بعد ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ میں تو بہت اونچا ہوں, میرا گنہگاروں سے کچھ لینا دینا نہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں, آخری قصہ سن لیجئے. بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے, بہت بڑے عبادت کرنے والے. وہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ جا کے بیٹھے. اللہ والے تھے, اتنے بڑے اللہ والے کہ بادل نے ان کے سر پر سایہ کیا ہوا تھا. اتنے بڑے اللہ والے کہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا. آج کوئی روڈ پہ چلے اور کوئی خادم چھاتا رکھ دے تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی بہت بڑا پیر صاحب ہے یا بہت بڑا منتری ہے, MLA ہے, فلاں ہے, ڈگاں ہے, کہ صاحب لوگ اس کے سر پر اس کو دھوپ سے بچانے کے لیے چھاتا لے کر چلتے ہیں. اس بندے کا پروٹوکول کیا ہوگا جس پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے؟ وہ بادل سایہ کیے, وہ اللہ والے بیٹھے. بنی اسرائیل کا ایک گناہگار شخص تھا, اس کے دل میں خیال آیا میں انتہائی برا ہوں, اللہ والے کی قریب بیٹھ جاؤں گا, شاید اس کی رحمتوں کی برکت, اللہ کی رحمت سے اور اس کی برکت سے, اللہ رب العزت کی رحمت سے, اس کی برکت سے میرے گناہ کچھ معاف کر دیے جائیں گے, کم ہو جائیں گے. وہ گنہگار آ کر ان کے برابر میں بیٹھ گیا. توجہ ہے آپ کی؟ اب جب برابر میں آ کے بیٹھ گیا تو ان کے دل میں شیطان نے خیال ڈال دیا تو اتنا بڑا اللہ والا اور تیرے پاس یہ اتنا گندا آدمی بیٹھا ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کیا کہیں گے یہاں بھی آ گیا. جیسے ہی آیا نا, اللہ نے بنی اسرائیل کے نبی پر, اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی, جاؤ اور جا کر دونوں سے کہہ دو, گناہگار سے بھی اور وہ اللہ والا جس کے سر پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا, کہا جاؤ اس سے بھی کہہ دو گنہگار کے ہم نے گنہگار کے سارے گناہ معاف کر دیے, اور جو اللہ والا تھا ہم نے اس کے سارے عمل برباد کر دیے. اس نے یہ سوچا کیسے کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے, اور دونوں کو کہو کہ دونوں پھر سے نئی زندگی شروع کریں اور عمل پھر سے شروع کریں. ہم نے نیک کے عمل کو برباد کر دیا اور بری کی غلطیوں کو معاف کر دیا. یہ ہے رب کعبہ کے بندوں کا طریقہ زندگی, یہ ہے اسلوب اسلام کا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ٹائٹ نہیں ہو جاتے کہ ہم بہت نیک ہیں اور اب جو ہے وہ بدوں سے بھاگنے لگ جائیں اور ان سے نفرتیں اس طرح کرنے لگ جائیں کہ ان کے لیے بددعائیں کرنے لگ جائیں. نہیں, بلکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ کتنی بھی اونچی منزل پر پہنچ جائیں, وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا. کون؟ جن کی راتیں رات بھر عبادتوں میں گزرے وہ یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھنا. ہمارے آقا نعمت حضور غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں مومن کی شان یہی ہے کہ وہ نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہے اور برائیوں سے بچتا رہے, اور ساتھ ہی ساتھ ڈرتا رہے کہ کہیں میری نیکی برباد نہ کر دی جائے. نیکیوں پر غرور کرنا, نیکیوں پر سینہ پھلانا,
یہ بھی اللہ والوں کی شان نہیں ہے، اور نیکیاں چھوڑ دینا یہ بھی اللہ والوں کی شان نہیں ہے۔ اللہ والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کی شان بے نیازی سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اس لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی فرمائیں۔ آپ کے گھروں کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ ساری اپنی اپنی جگہ ہے، انشاءاللہ نماز کی برکتوں سے ساری پریشانیاں دھیرے دھیرے دور ہو جائیں گی۔ آپس میں نا اتفاقیاں نماز کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں، بے روزگاریاں نماز کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں، آپسی جھگڑے نماز کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، چہرے پر نور نماز کی برکت سے آ جاتا ہے، دل میں سرور نماز کی برکت سے آ جاتا ہے، دل میں سکون نماز کی برکت سے آ جاتا ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معاشرے اور سوسائٹی کو اچھا کرنے کے لیے خود کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ وہ ہندی میں کہا جاتا ہے، آپ بھلے تو جگ بھلا۔ آپ اپنے آپ کو اچھا کر لیجئے، جب آپ اچھے ہو جائیں گے تو دھیرے دھیرے سب اچھے ہو جائیں گے۔ یار زندہ صحبت باقی، جو کچھ بیان کیا گیا اللہ پاک ان تمامی کو اپنی بارگاہ کرم میں حرفاً حرفاً قبول فرمائے، اور جو غلطیاں رہ گئی ہوں اپنی رحمت تامہ سے معافی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔